بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں جانیں گے وہ ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ، ایک منفرد نام والے اولو العزم نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور ایک عظیم المرتبت خاتون حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ اور سرپرست تھیں۔ ان کا نام حضرت الیشبہ الزبتھ، جن کا نام بعض روایات میں عیشہ آیا ہے، بڑی باعظمت خاتون تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ حضرت الیشبہ اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں میاں بیوی کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا۔ بائبل میں حضرت زکریا علیہ السلام کو مقدس ہیکل سلیمانی کے ایک کاہن کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، لیکن قرآن حکیم کی روح سے وہ ایک برگزیدہ نبی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بنو ہارون کے 23 دوسرے خاندانوں کی طرح وہ بھی اپنی باری کے دنوں میں ہیکل مقدس میں بخور خوشبوات جلانے کی خدمات انجام دیا کرتے تھے، یعنی مقدس کے متولیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو ہیکل کی نظر کر دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کفیل اور سرپرست بن گئے۔ دونوں میاں بیوی نے بڑی شفقت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کی۔ جب وہ جوان ہوئی تو ایک محراب حجرہ عبادت میں معتکف ہو کر شب و روز مصروف عبادت رہنے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے محراب میں جاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ اشیاء موجود پاتے۔ وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئی تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی اللہ کے پاس سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے، کیونکہ ان کی اہلیہ حضرت الیشبہ بھانج تھی اور وہ خود بھی 80 یا 90 برس کے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی صالحیت اور بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی نیک اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ رب العزت سے دعا کی، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے میرے رب، میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بھانج ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کے میراث کا مالک بھی، اور اے میرے رب، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنائی ہو۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی پہلے پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کوئی چیز نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم متواتر 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا بات نہ کر سکو گے۔ چنانچہ وہ حجرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اس واقعے کے بعد حضرت الیشبہ امید سے ہو گئیں اور مقررہ مہینوں کے بعد ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن حکیم میں الانبیاء صورت میں ان کی ولادت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو ولادت کے قابل بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی منت پوری کر کے جب ان کو ہیکل کی نظر کر دیا تو ان کی کفالت، نگرانی اور تربیت حضرت زکریا اور حضرت الیشبہ علیہ السلام نے ہی کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم آیت نمبر 14 اور 15 میں آتا ہے، ہم نے اسے بچپن ہی میں غیر معمولی دانائی سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے۔ قدیم کتب میں ان کو مناد مسیح کہا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والے کو بپتسمہ دیتے تھے، یعنی روح اور جسم کی پاکیزگی کے لیے توبہ کے بعد غسل کراتے تھے۔ اسی لیے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ ان کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی۔
اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتے اور چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھتے تھے۔ عورتوں کی طرف ان کو مطلق کوئی رغبت نہیں تھی۔ وہ حکومت کے سپاہیوں سے کہتے تھے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی سے ناحق کچھ نہ لو۔ عام لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ نماز روزے کی پابندی کرو، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو، جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے۔ محصول لینے والوں نے ان سے رہنمائی چاہی تو ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے وہی لو، اس سے زیادہ ہرگز نہ لینا۔ وہ لوگوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمانوں کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عنقریب دعوت اللہ کا آغاز کرنے والے ہیں۔ جس زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ حق میں مشغول تھے، ان کے ملک کا یہودی فرما روا ہیرود اینٹیپاس سخت بد کردار شخص تھا۔ اس کی عیاشی کی وجہ سے سارے ملک میں فسوق و فجور کی گرم بازاری تھی۔ اس بدمعاش نے اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ہیرود کو ملامت کی اور اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت کی۔ ہیرود نے اپنا رویہ تبدیل کرنے کی بجائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ادھر ہیرودیاس بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کی پیاسی ہو گئی، کیونکہ ان کی اخلاقی تعلیمات نے اس جیسی عورت کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ہیرود نے اپنی سالگرہ کا جشن منایا تو ہیرودیاس کی رقاصہ بیٹی نے جشن کے دربار میں خوب رقص کیا۔ ہیرود اس کا رقص دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے رقاصہ سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی فاحشہ ماں کے اشارے پر کہا، مجھے یونا بپتسمہ دینے والے حضرت یحییٰ کا سر چاہیے، اسے ایک تھال میں رکھوا کر منگوا دے۔ بدبخت ہیرود نے اسی وقت حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ہیرود کے پاس لایا گیا۔ اس نے اسے ایک تھال میں رکھوا کر رقاصہ کی نظر کر دیا۔ یوں حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت الیشبہ علیہ السلام کے پاک باز فرزند، جن کو رتبہ نبوت پہلے ہی حاصل تھا، اب رتبہ شہادت پر بھی فائز ہو گئے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔